کہ 9 مئی کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے, بیان ہوتے ہیں, ویڈیو سامنے آتی ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہیں, 8-9 مہینے گزر چکے ہیں, ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا. ابھی روز دیکھتے ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ ٹیم بن گئی, فلاں جگہ پہ GIT بن گئی, فلاں جگہ پہ جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی, فلاں جگہ سے گرفتاری نکال دی گئی. عملی طور پہ کوئی پیش رفت ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی عام آدمی کو. دیکھیں بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, کچھ فوجی عدالتوں میں بھی ہیں اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی ہیں. اب قانون اپنا ایک ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اپنی ہی رفتار سے چلتا ہے, وہ آپ کی اور میری خواہش سے نہیں چلتا. اور نگران حکومت کا اس میں کوئی کردار ہے بھی نہیں. تو ہم امید ہی کر سکتے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ٹھیک طریقے سے چلے. آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک بیچ میں فیصلہ آ گیا تھا, اس کی وجہ سے کچھ چیزیں معطل ہو گئی تھیں, پھر وہ اس کو روکا گیا, لیکن اب اس کو محدود طریقے سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ کیس تو چلائیں لیکن ابھی آپ حتمی فیصلہ نہ کریں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی رکاوٹیں تو ہوتی ہیں, لیکن یہ کیسز جو ہے وہ بہرحال چل رہے ہیں. FIRs جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہیں. آج بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو سابق چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم, تو دونوں میں سابق ہے نا اب, تو ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اس حوالے سے اور اس کی تفتیش بھی ہوگی. تو کیسز تو چل رہے ہیں. تو اب آپ کی اور میری جو فرسٹریشن ہے اس سے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی یہ پروسیس کہاں تک کب تک پہنچے گا. اس میں ایک بڑی عجیب ڈیولپمنٹ مجھے لگی, عجیب شاید آپ کو نہ لگے, کہ 5-6 مہینے کے بعد پچھلے ہفتے اچانک ایک کیبنٹ کمیٹی بن گئی 4 یا 5 افراد پر مشتمل, آپ بھی غالباً اس میں شامل ہیں. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اتنے عرصے بعد؟ اور جب وہ کمیٹی 14 دن کے اندر اپنی جو سفارشات دے گی وہ آنے والی حکومت کے لیے کس حد تک بائنڈنگ ہوگی؟ چونکہ آپ تو کیئر ٹیکر ہیں, آپ تو کوئی حتمی فیصلہ فائنل سے نہیں کر سکتے. تو وہ کمیٹی کیوں بنی ہے, کیا اس کے اغراض مقاصد کیا ہیں؟ میرے خیال میں جو کمیٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر اغراض و مقاصد تحریر کیے گئے ہیں. اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر 9 مئی کے حوالے سے جتنی بھی وارداتیں یا واقعات ہوئے, ہر واقعے کی ایک FIR ہے اور اس کی ایک تحقیقات اور تفتیش ہو رہی ہے. لیکن ایک مکمل جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ سارے واقعات کیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں, کیا ان کا کوئی ایک ہی یا ایک سے زیادہ منصوبہ ساز ہیں, ان کا مقصد کیا تھا, اس کے پیچھے ملک کے اندر کی طاقتیں ہیں یا باہر کی ہیں, اور اگر دونوں ہی ہیں تو اس میں مرکزی کردار کس کا ہے, کس نے کون سا حصہ ڈالا. اور یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, ایسے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. سب سے جو زیادہ مخالفت کرنے والی اور مزاحمت کرنے والی جماعتیں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, اس میں بھی یہ نہیں ہوا. مطلب ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا ضرور, خود سوزی ضرور کی, لیکن یہ نہیں ہوا کہ جی آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں, ریڈیو پاکستان پہ حملہ کریں. اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی. ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ جی آپ فوج کے جو مختلف ادارے ہیں. دوسرا جو فریق ہے نا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انوالو ہے, وہ کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, اور ان کا یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ آپ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں. GIT بھی بنی, اب آپ نے کیبنٹ کمیٹی بھی بنا لی, لیکن کوئی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن گیا, کیوں نہیں بنا دیا گیا تاکہ اس پہ جو چیزیں ہوں ان کو اطمینان بھی ہو اور حقائق سامنے آ سکیں؟ پہلے تو یہ جو نیا جو پینتیرا ہے نام نہاد فالس فلیگ آپریشن کا, اس کے کچھ حقائق ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ منطقی استدلال ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ ان کا جو بیانیہ ہے یہ درست ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے کیا خطرناک جو ہے اس کے نتائج ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو کوئی اندازہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ آپ کی ریاست کے وہ ادارے جنہوں نے پورے ملک کا دفاع کرنا ہے, تحفظ کرنا ہے, وہ اپنے ہی اداروں پہ, اپنے ہی افراد پہ, اپنے افسرز کے خلاف کوئی بغاوت کریں گے, اس کے بعد ملک کا کیا ہوگا؟ کوئی مطلب سوچ سکتا ہے؟ اچھا, اب آ جائیں جی حقائق پہ. کچھ چیزیں جو ہے وہ عام آدمی نے بھی دیکھی ہیں, ان کی تقاریر دیکھ لیں, ان کے ویڈیو بیان دیکھ لیں, ویڈیو میں ان کی یہ کاروائی دیکھ لیں, لوگ پہچانیں, ان کے اقبالی بیان دیکھ لیں, ان کا
فخریہ انداز میں ان کارروائیوں کی ملکیت اور قبولیت کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو پاکستان کے عوام کو بالکل اتنے بھولے بادشاہ ہیں, اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ان بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ نے ایسے کہہ دیا کہ جی یہ فالس فلیگ ہے تو پھر ہم سب لوگ اس کو مان لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن